اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرید خالق الخلق و مدبر الامر و منزل القطر رب السماء والارض والدنیا والآخرہ وارث العالمین و خیر الفاتحین، ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المبین والفرقان الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کا جو عنوان ہے پہلی شعبان کے حوالے سے، جو مشہور ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کے حوالے سے۔ تاریخ میں جناب زینب کا تذکرہ بہت زیادہ روایات میں کثرت کے ساتھ نہیں ملتا، سوائے کربلا کے واقعات کے حوالے سے، جو عموماً جناب زینب کی شہادت کے حوالے سے اور غم کی محفلوں میں جناب زینب کے خطبات وغیرہ کے حوالے سے پڑھا جاتا ہے۔ کچھ باتیں جو تاریخ میں لکھی ہیں ان میں سے کچھ روایت کا تذکرہ کرتا چلوں۔ روایت میں ہے کہ ولما ولدت السیدۃ زینب، کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی اور اللہ کے رسول کو خبر دی گئی، فأتی منزل ابنتہ فاطمہ، تو اللہ کے رسول اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پر تشریف لے آئے اور فرمایا کہ یا بنیا ایتینی ببنتک المولودہ، میرے پاس اس بیٹی کو لے کر آؤ کہ جس کی ولادت ہوئی ہے۔ جب بیٹی کو لایا گیا، روایت میں ہے کہ وضمہا الی صدرہ الشریف، اللہ کے رسول نے جناب زینب کو اپنے سینے سے لگایا، ووضع خدہ علی خدہا، اپنے چہرے کو، اپنے رخسار کو جناب زینب کے رخسار پر رکھا، فبقا بکاء شدیدا، اور ایک مرتبہ گریہ کرنا شروع کیا، بصوت عالیہ، بلند آواز سے گریہ کیا، وسالت دموعہ علی خدیہ، اور صورتحال یہ تھی کہ جناب رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ فقالت فاطمہ، ایک مرتبہ جناب سیدہ نے جب یہ دیکھا، مما بکاؤ کا، اے بابا آپ کا بکا کس لیے ہے، آپ کا یہ رونا کس لیے ہے؟ لا ابقی اللہ عینیک، اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو کبھی نہ رلائے اے بابا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا بنتاہ یا فاطمہ ان ہذہ البنت ستبلی ببلایا، یہ جو میری بیٹی ہے یہ اس پر عنقریب وہ وقت آئے گا کہ جب یہ بلا اور مصیبت میں گرفتار ہوگی۔ یا بضعتی وقرۃ عینی، اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ ان من بقا علیہا، جو بھی میری بیٹی زینب پر روئے گا، ولا مصائبہا، ان کے مصائب پر روئے گا، یکون ثوابہا کثواب من بقا علی اخویہا، ایسا ہی ہے کہ جیسے اس کے بھائیوں پر رونے کا جیسے ثواب ملتا ہے، ویسا ثواب اس کے اوپر اور اس کی مصیبت پر رونے کے حوالے سے بھی ملے گا۔ آپ کا نام زینب رکھا گیا، اس حوالے سے بھی روایت موجود ہے کہ جب جناب سیدہ نے امیر المومنین سے سوال کیا کہ اس بچی کا کیا نام رکھا جائے، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انہ ینتظر ان یختار النبی الکریم لہا اسما، کہ امام نے جواب دیا کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اس بیٹی کا نام رکھیں، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب اللہ کے رسول آئے اور اللہ کے رسول سے جب سوال کیا کہ اس کا کیا نام رکھا جائے، تو لکھا ہے کہ فہبط الامین جبرائیل نازل ہوئے، وقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان ربک یقرئک السلام، اللہ تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتا ہے، ویقول، اور یہ کہتا ہے کہ یا حبیبی اجعل اسمہا زینب، کہ اس بچی کا نام زینب قرار دیا جائے۔ اور پھر روایت میں ہے کہ ثم بقا جبرائیل نے اس وقت گریہ کرنا شروع کیا، فسألہ النبی عن سبب بقائہ،
اللہ کے رسول نے جبرائیل سے رونے کا سبب پوچھا تو جبرائیل نے فرمایا ان حیات هذه البنت سوف تکون مقرونۃ بالمصائب، کہ اس بچی کی زندگی آگے کی وہ مصائب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے بعض علماء جناب زینب کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ لفظ استعمال کرتے ہیں ام المصائب۔ روایت میں آیا ہے جب جناب زینب کے حوالے سے تاریخ میں جب لغات کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ زینب سے مراد کیا ہے تو دو طرح کی باتیں علماء بیان کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ کلمہ مرکبہ ہے، یعنی دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، پہلا لفظ زین ہے اور دوسرا لفظ اب ہے، زین اب یعنی باپ کی زینت۔ اور بعض تاریخ میں لکھا ہے کہ نہیں، زینب خود ایک لفظ ہے، مکمل لفظ ہے، لفظ بسیط ہے، مرکبہ نہیں ہے، کسی لفظ سے مل کر نہیں بنا ہے، اور یہ نام ہے ایک درخت کا یا ایک پھول کا۔ یقیناً یہ وہ درخت ہے کہ جس کی چھاؤں میں اہل بیت کے گھرانے کے بچے رہے، یہاں تک کہ اس قافلے کو جناب زینب نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور دوبارہ مدینہ پہنچایا۔ کنیت کے حوالے سے دو کنیت ملتی ہے تاریخ کے اندر، ایک ام الحسن اور دوسری ام کلثوم۔ اور یہ بہت حیرت کی بات اس اعتبار سے ہے کہ بعض روایات میں خود اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ ام کلثوم امیر المومنین کی وہ دوسری بیٹی تھی جو جناب فاطمہ زہرا کی اولاد میں سے تھی۔ تو کیا وجہ ہے کہ ان کی کنیت میں بھی ام کلثوم ملتا ہے؟ تو روایات کو دیکھا جائے تو اس میں دو تین احتمال سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو دوسری بیٹی تھی ان کا نام ام کلثوم تھا اور جناب زینب کی کنیت ام کلثوم تھی، اور ایک احتمال یہ دیا گیا ہے کہ یہ اشتباہ مورخین کی جانب سے ہوا ہے، کیونکہ بہرحال یہ ملتا ہے کہ امیر المومنین کے گھر میں جو بیٹیاں تھیں ان کی تعداد کے بارے میں قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا، اور کیونکہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، خواتین کے حوالے سے باہر کے افراد نہیں جانتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ خلط کیا، جس کی وجہ سے دونوں بیٹیوں کے نام کو آپس میں ملا دیا گیا۔ ایک اور لقب بیان کیا گیا عقیلہ کا، کہ جناب زینب کے القاب میں سے ایک عقیلہ بنی ہاشم، المرأۃ القریمہ، النفیسہ، المخدرہ، یہ الگ الگ القاب ہیں جو جناب زینب کے حوالے سے بیان کیے گئے، یعنی بزرگوار ہستی، محترم ہستی، نفیس ہستی، جو اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں اس طرح سے لقب پائے، اس کے فضائل کہاں پر ہوں گے۔ جناب زینب کے حوالے سے جو ابتدائی بچپن کے حوالے سے دو واقعات ملتے ہیں۔ ایک واقعہ اللہ کے رسول کے حوالے سے ہے کہ بعض کتب میں اس خواب کا تذکرہ موجود ہے کہ جسے جناب زینب نے اپنی ابتدائی زندگی میں دیکھا تھا، اور وہ خواب انہوں نے اللہ کے رسول سے ذکر کیا، اور وہ خواب اس طریقے سے تھا کہ فرماتی ہیں کہ یا جداہ رأیت البارحہ ان ریحا عاصفہ قد انبعثت فاسودت الدنیا، کہ اے نانا، کل میں نے رات میں خواب دیکھا کہ جس میں تیز ہوائیں چل رہی تھیں، اور وہ تیز ہوائیں ایسی تھیں کہ دنیا تاریک ہو گئی تھی، آسمان پر اندھیرا چھا گیا تھا، اور ہر طرف سے ہوائیں چل رہی تھیں۔ میں نے ایک بہت بڑے اور عظیم درخت کو دیکھا، فتمسکت بہا، اور میں نے اس درخت کو تھام لیا، لکی اسلم من شدت الریح العاصفہ، تاکہ میں اپنے آپ کو اس تیز ہوا سے بچا سکوں۔ لیکن وہ تیز ہوا اتنی تیز تھی کہ قد قعلت الشجرۃ من مکانہا، وہ جو بزرگ درخت تھا
وہ اپنی جگہ سے اکھڑ گیا۔ اس کے بعد میں نے ایک اور قوی شاخ کو دیکھا اور میں نے اس کو تھام لیا، اس درخت کی، فقصرت ہر ریا، اور وہ لمحہ آیا کہ اس شاخ کو بھی وہ اڑا کر لے گیا، وہ ہوا اڑا کر لے گئی۔ کہا کہ اسی طرح کی ایک اور شاخ تھی، میں نے اس کو تھام لیا، اور وہ وقت آیا کہ ایک مرتبہ اس شاخ کو بھی اڑا کر لے گیا۔ پھر دو چھوٹی شاخ تھیں، ان کو تھاما اور وہ بھی ہوا کے زور سے چلی گئی۔ جناب زینب نے جب یہ خواب اللہ کے رسول کو سنایا، لکھا ہے کہ حینما سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہا ہذہ الرؤیا، جب اللہ کے رسول نے جناب زینب سے یہ خواب سنا، بقا، ایک مرتبہ گریہ کرنا شروع کیا، وقال، اور ایک مرتبہ جملہ کہا، اما الشجرۃ فہو جدک، جو درخت تھا وہ تمہارے نانا تھے، واما الغصنان القبیران، جو دو بڑی شاخیں تھیں، فہما امک و اباک، وہ تمہاری والدہ گرامی اور تمہارے والد تھے، واما الغصان الاخران، جو دو دوسری شاخیں تھیں چھوٹی، وہ آپ کے دو بھائی حسن اور حسین تھے، تسود الدنیا لفقدہم، دنیا تاریخ ہو گئی ان کے چلے جانے سے، وتلبسین لباس المصیبت، اور پھر فرمایا کہ یہ جب صورتحال ہوگی تم پر وہ مصیبت اور وہ پریشانی آئے گی کہ جس پر اللہ کے رسول نے گریہ فرمایا۔ ایک اور مختصر سا واقعہ جو جناب زینب کا امیر المومنین کے حوالے سے ملتا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ کوفہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آئے، وقالو، اور ایک مرتبہ سوال کیا، اذن لنساءنا کی یاتین الی ابنتک، کہ آپ اجازت دیں تو ہم اپنی عورتوں کو آپ کی بیٹی کے پاس بھیجیں، ویتعلمن منہا معالم الدین، تاکہ وہ ان کو دین کی علم سے سرفراز کرے، و تفسیر القرآن، اور قرآن کی تفسیر بیان کرے۔ فاذن الامام لہم بذلک، امام نے ان کو اجازت دی۔ فبدأت سیدۃ زینب بتدریس النساء، جناب زینب نے ان خواتین کو جو کوفہ کی رہنے والی تھیں ان کو درس دینا شروع کیا، اور بہت ساری خواتین تھیں کہ جو اس وقت آپ کے اس درس میں شریک ہوا کرتی تھیں، اور یہ سلسلہ 4 سال یا 4 سال سے زیادہ چلتا رہا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک دن امیر المومنین گھر میں داخل ہوئے، فسمع ابنتہ زینب تتحدث للنساء، ایک مرتبہ سنا کہ جناب زینب درس دے رہی ہیں اور خواتین کو، اور درس میں وہ درس تھا کہ جو حروف مقطعات کے حوالے سے تھا، جو اوائل سورہ مریم میں ہیں۔ ایک مرتبہ جب ان حروف مقطعات کو سنا، درس کے بعد ایک مرتبہ بیٹی کو بلایا اور کہا، یا نور عینی اتعلمین ان هذه الحروف ہی رمز، اے بیٹی کیا تم جانتے ہو کہ یہ حروف جو مقطعات ہیں یہ ایک رمز ہیں، یہ ایک اشارہ ہیں، لما سیجری علیک، جو تم پر گزرے گی، وعلی اخیک الحسین، اور جو تمہارے بھائی پر گزرے گی، فی ارض کربلا، کربلا کے میدان میں۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ ان حروف مقطعات کی تفصیل امیر المومنین نے بیان فرمائی۔ بس جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں وہ جملے جناب سجاد کے حوالے سے ملتے ہیں کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ عالمۃ غیر معلمہ، جناب زینب وہ ہستی ہیں کہ جو عالمہ غیر معلمہ ہیں، جو کسی معلم کے بغیر علم کو حاصل کرنے والی ہیں، اہل بیت تطہیر کی وارث، اور جناب ثانی زہرا، جناب فاطمۃ الزہرا کی بیٹی۔ پروردگار ان کے صدقے میں ہم تمام کی شرعی حاجات کو پورا فرمائیں، ہم تمام کی مشکلات اور پریشانی کو دور فرمائیں، ہمیں بار بار کربلا و شام کی زیارات نصیب فرمائیں۔ پروردگار مومنین جہاں پر بھی موجود ہیں ان تمام کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیں، ہمارے دلوں میں ہمیشہ اہل بیت کی محبت کو قائم و دائم فرمائیں، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائیں، ہم تمام کو ان کے اعوان و انصار میں سے شمار فرمائیں۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔